بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بیوی نے زہر کیوں دیا۔ ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کو ویڈیو کی سمجھ آئے گی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بن حضرت علی بن ابی طالب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سب سے بڑے بیٹے اور امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی تھے۔ اہل اسلام ان کا بہت احترام کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اہل سنت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو پانچواں خلیفہ، جبکہ اہل تشیع حضرت امام علی مقام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسرا امام مانتے ہیں۔ ہجرت کے تیسرے سال رمضان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ولادت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر ہوئی۔ آپ کا نام حسن اور کنیت ابو محمد تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت آپ کے نانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی۔ حضرت امام حسن حضرت علی وجہ اللہ کے بڑے صاحبزادے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بچوں میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے کبھی بھی بت پرستی کو سجدہ نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پرورش پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی سے بڑی محبت کرتے تھے۔ سیدنا حضرت علی غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ حضرت علی شیر خدا جس مقابلے میں بھی ہوتے، جس دشمن کو بھی للکارتے تو اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب بیٹی تھی، انتہائی پرہیزگار اور متقی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی تھی، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائی تھی اور رسالت کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اور غمخواری کی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فاطمہ کائنات تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے بے چین کرتی ہے وہ مجھے بے چین کرتی ہے، جو اسے تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے تقوی میں نرم مزاج کی وجہ سے نہ صرف اللہ کے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزیز تھیں، بلکہ اس مقام پر فائز ہو چکی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک خاص قرب حاصل تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گلشن میں یہ پھول سن 3 ہجری میں کھلا۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تو رمضان کا مقدس مہینہ تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر کے 1 سال بعد شعبان 3 ہجری کو پیدا ہوئے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش قسمت انسان تھے جن کا نام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز کیا۔ حضرت علی کرم وجہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرے بیٹے حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو ان کا نام حرب رکھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا مجھے بیٹا دکھاؤ، تو انہوں نے حسن رکھ دیا۔ اور پھر اسی طرح جب امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو میں نے حرب نام رکھا، تو آپ نے فرمایا اپنا بیٹا مجھے دکھاؤ، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ میں نے کہا حرب۔ آپ نے کہا نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ پھر تیسرا بیٹا پیدا ہوا
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ بیٹا دکھاؤ تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ میں نے کہا حرب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کا نام محسن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے ان کے نام ہارون کے اولاد کے نام رکھے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسن سے بڑی محبت تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خبر دی کہ وہ ایک خاص مقام اور فضیلت والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے دو جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ ابو بکر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ دینے کے دوران سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر چڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہ میرا بیٹا سردار ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں دو مسلمان قوم کی صلح کروائے گا۔ سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیوں سے نوازا۔ ان خوبیوں کا اندازہ آپ کے ان اقوال سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا کہ غنیمت کیا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا تقویٰ میں رغبت اور دنیا میں زہد، یہی غنیمت ہے۔ علم کے بارے میں جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا غصہ روک لینا اور نفس پر کنٹرول کرنا۔ بے وقوفی کے بارے میں جب دریافت کیا گیا آپ سے تو آپ نے فرمایا گھٹیا پن کی پیروی کرنا بے وقوفی ہوتا ہے۔ غفلت کے بارے میں جب دریافت کیا گیا جواب ملا کہ مسجد کو ترک کر دینا غفلت ہے۔ سیدنا حضرت امام علی مقام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو کوئی بے عقل ہو اس کا ادب نہیں، جو کوئی بے ہمت شخص کو محبت نہیں، اور بے دین کے پاس حیا نہیں۔ عقل کی بنیاد یہ ہے کہ لوگوں سے مل کر زندگی گزارنا۔ عقل سے دنیا اور آخرت کو اکٹھا پایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے باز آ جاؤ، تم عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اپنے حق میں اللہ کی تقسیم پر خوش ہو جاؤ تو خوشحال ہو جاؤ گے۔ اپنے ہمسایہ سے بھلائی کرو، تم سچے مسلمان ہو جاؤ گے۔ تم لوگوں کا ساتھ دو، تم عادل بن جاؤ گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لوگوں کی ہلاکت تین چیزوں میں ہے: تکبر، لالچ اور حسد۔ تکبر میں ہلاکت ہے، تکبر کی وجہ سے شیطان لعنتی ٹھہرا۔ لالچ نفس کا دشمن ہے، اسی لالچ کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے۔ حسد برائی کا جاسوس ہے۔ سیدنا حضرت امام علی مقام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی ایسے قوال کی عکاسی کرتی ہے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بہت نرم مزاج کے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ لڑائی جھگڑے سے گریز کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ حق پر ثابت قدم رہتے تھے۔ بہادری آپ کی شان تھی، صبر آپ کی پہچان تھی۔ محترم ناظرین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کی سر بلندی کے لیے اور فتنہ و فساد کا سر کچلنے کے لیے اور سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درآمد کو یقینی بنانے کے لیے تاریخ میں تاریخی صلح کی۔ 14 بنت اشد امام علی مقام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی۔ ان کو کسی نے انعام و کرام کا لالچ دے کر نواسہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر شہید کروایا۔ ابن سعد نے عمر بن عبداللہ سے روایت کیا کہ کسی نے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسن کو خواب میں دیکھا ہے کہ دونوں چشم کے درمیان آیت لکھی ہوئی ہے۔ آپ کے اہل بیت میں سے بہت خوش ہوئے، لیکن یہ خواب جب حضرت مصیب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا واقعی اگر یہ خواب دیکھا گیا ہے تو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر چند روز باقی ہے۔ یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی اور آپ کی بیوی 14 بنت اشد نے آپ کو زہر دیا۔ زہر کا اثر اتنا تھا کہ آنتوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کے خون کے راستے باہر آنے لگے۔ اس سلسلے میں آپ کو 40 روز تکلیف رہی۔ قریب شہادت جب آپ کے بھائی حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین
جب آپ کے بھائی حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، او میرے بھائی بتاؤ آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ تو فرمایا کہ کیا تم اسے قتل کرو گے؟ امام حسین نے جواب دیا، بے شک میں اسے قتل کروں گا۔ امام علی مقام حضرت امام حسین کے جواب کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے جس پر شک ہے اگر وہی قاتل ہے تو اللہ تعالی منتقم حقیقی ہے، اس کا اور میرا فیصلہ کل بروز محشر ہوگا اور اس کی گرفت بڑی ہے، اور اگر وہ نہیں تو میرے بھائی میں نہیں چاہتا کہ میرے سبب کوئی بے گناہ مصیبت میں آئے۔ میرے بھائی اگر وہ بے گناہ ہے جس کی طرف میرا گمان ہے تو آپ اسے بے گناہ قتل کریں۔ مجھے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ زہر دیا گیا لیکن اس مرتبہ کا زہر سب سے زیادہ تیز ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تکلیف میں مبتلا ہیں، آپ کی آنتیں کٹ کٹ کر باہر آ رہی ہیں، نزع کی حالت، مگر انصاف کا بادشاہ اپنی انصاف اور عدالت کا نہ مٹنے والا نقش صفحہ تاریخ پر لکھتا ہے۔ امام کی احتیاط اجازت نہیں دیتی کہ جس کی طرف گمان ہے اس کا نام بھی لیا جائے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 45 سال 6 ماہ اور کچھ دن تھی۔ محترم ناظرین، یہ بات ثابت ہوئی کہ آپ کی بیوی چودہ بنت اشد نے آپ کو زہر دیا اور یہ زہر کھجوروں میں دیا گیا۔ اس بات میں اختلاف ہے کہ چودہ بنت اشد کو زہر دینے پر کس نے آمادہ کیا اور کس نے اس بات کی طرف اسے مائل کیا اور کس نے اسے لالچ دے کر انعام و کرام دیا۔ آپ کی شہادت اہل اسلام کے لیے دردناک واقعہ تھی۔ وفات سے قبل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے گھر میں اپنے نانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت لی تھی آپ نے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دے دی، لیکن بنو امیہ میں سے کئی ساتھی آڑے آ گئے اور انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دفن کرنے سے روک دیا۔ آپ کے بھائی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں کے خلاف تلوار اٹھانے کا ارادہ کیا، لیکن سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ ان کے بھائی سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسن نے خون بہانے سے روکا ہے۔ چنانچہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت البقیع قبرستان میں دفن کیا گیا۔